ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 22 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 165 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ آیت نمبر 13 کے اوپر کنکلوڈ ہوا تھا اور سورۃ الرعد کا نام جو الرعد ہے وہ اسی آیت نمبر 13 کے اندر آیا. اب مزے کی بات ہے یہ سورت نمبر بھی 13 ہے اور اس کا نام جو آیا ہے سورت کا وہ بھی آیت نمبر 13 میں ہی آیا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ کہ تسبیح کرتی ہے یہ جو بجلی چمک رہی ہوتی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی ذکر کیا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بجلی کو جو آسمانی بجلی ہے کسی کے لیے خوشخبری بنا دیتا ہے، یعنی بارش کے آنے کی نوید ہوتی ہے، اور بعض کے لیے یہ موت کا پیغام بھی ثابت ہوتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں آسٹریلیا کے، امریکہ کے جنگلوں کے اندر آسمانی بجلی کی وجہ سے بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے، کئی دن تک وہ آگ نہیں بجھتی. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہماری جو ہائی ٹینشن وائرز گزر رہی ہیں 11,000 وولٹ والی، یہ 3 ایک طرف چل رہی ہوتی ہیں، 3 ایک طرف چل رہی ہوتی ہیں اور ایک ٹپ ٹو ٹپ اوپر باریک سی تار چل رہی ہوتی ہے. وہ آپ غور سے دیکھیں کھمبے کے اوپر وہ نوک سے نوک چلتی ہے. باقی جو وہ کرنٹ والی ہیں وہ 3 ادھر اور 3 ادھر. یہ نوک سے نوک جو ایک باریک تار ہے وہ سٹیل کی وائر ہوتی ہے اور وہ صرف اس لیے کہ اگر آسمان سے بجلی گرے تو پہلے وہ اس کو آبزرو کرے تاکہ جو بجلی کی اپنی تاریں ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو. تو یہ انسان نے قدرت کے قوانین کو ڈسکور کر کے اپنے لیے آسانی بنا لی ہوئی ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے یہ قوانین کہاں سے ڈسکور کرنے تھے. ہمیں تو مطلب پنجاب کے کلچر میں یہ بتا دیا کہ وہ بابا فرید نے لوٹے کے اندر جو ہے وہ بجلی قید کر دی تھی. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن بابوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوٹے کے اندر بجلی قید کرتے تھے، ان بابوں کا ہاتھ پکڑ کے ساکٹ میں 2 انگلیوں میں دیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کون قید ہوتا ہے، کس کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے. سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں. یہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دین کے ساتھ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے. یہ فزیکل فینامنا آف نیچر اللہ نے قانون قدرت جو بیان کیے اور
یہ قدرت کی نشانیاں بیان کی، ان سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مینج فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں سائنٹسٹ نے کبھی یہ گستاخی نہیں کی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومین آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کبھی اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں میتھمیٹیکل ایکویشنز پتہ چل گئی، ہم نے گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ کو پا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فارمولوں کے تحت اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ وہ ہر چیز کو اسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ڈیزائن ہوئی بھی ہے۔ کبھی انہوں نے کیا کہ ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو قدرت کا قانون ہے، اس قانون کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کے لیے کیسی راہیں کھول دی ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سائنس اس قدر ترقی کر جائے گی ان 150-200 سالوں کے اندر کہ دنیا تل پٹ ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں جی دنیا کو رہنے کے قابل بنا دی ہے سائنس نے۔ یعنی یہ دنیا میں اگر آپ کے پاس آسائشیں اویلیبل ہیں تو 1000 سال کی زندگی گزارنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایک ٹاپک کے اوپر اگر یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دینا، صرف فزکس کے اوپر، آپ کو عمر نو بھی مل جائے نا، وہ بھی کم ہے، اتنا کچھ اویلیبل ہے۔ تو سائنس نے کتنی زندگی ہماری آسائش والی زندگی کر دی، آسانیاں کر دی، لیکن ان میں سے کسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے یا ہم نے کر کے دکھایا۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قدرت کے قوانین ہیں، وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نیوٹن کو دیکھیں، کیپلر کو دیکھیں، آئنسٹائن کو دیکھیں، سب لوگوں نے اپنی ان ڈسکوریز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی ہوئی ہیں کہ خدا ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس لیول کی معرفت ان لوگوں کو ہو گئی تھی، اس معرفت کا تھوڑا سا حصہ بھی کسی اور کو نصیب ہو جائے نا تو کم از کم شرک نہیں وہ کر سکتا، جسے پتہ ہے یہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ انسان کتنا بے بس ہے۔ تو یہ آیت نمبر 13 کے اوپر کنکلوڈ کیا تھا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کی جو نشانیاں جتنی پیچھے ڈسکس کی، اس کے بعد اس کا کنکلوژن کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا ہی حق ہے۔ یعنی جو اللہ یہ تمام کوالٹیز رکھتا ہے کہ پورا نظام کائنات جو چلا رہا ہے نا، اسی کو پکارا جانا حق ہے۔ یہی سچائی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کبھی بھی ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس طرح کی سی ہے، جو پکارنے والے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، جیسا کہ کوئی شخص دور سے ہاتھ پھیلائے اپنی ہتھیلیوں کو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، وہ تو اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح پانی کو دور سے دیکھ کر یوں کوئی ہاتھ پھیلا دے، منہ کھول بھی دے، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود وہاں پہنچ نہ جائے۔ اس طریقے سے اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا، نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی جواب دہی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مشکل کشا بن جائے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، ان کا پکارنا تو نہیں جاتا مگر گمراہی میں۔ یہ ان کی پکار جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں کہ جو ان کی بات سن بھی نہیں سکتے۔ اب ان ہستیوں میں دو طرح کی ہستیاں ہیں۔ ایک ہستیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالی کی پارٹی کے لوگ ہیں، حزب اللہ، اللہ کے انبیاء، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں، تو یقیناً وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں پکارا جائے۔
سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جا کے فرمایا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، قیامت کے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی. ان کو تو تکیہ تھا ان ہستیوں کے اوپر، وہ ہستیاں کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمیں پکارا کرتے تھے. وہ اعلان برات کر دیں گے. اور سب سے بڑا جو اعلان برات ہونے والا ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے، کیونکہ اس کائنات میں فی الوقت آج کی ڈیٹ تک جتنا بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے وہ بت پرستی کے نام پہ بھی نہیں ہوا. بت پرست تو زیادہ 90 کروڑ ہیں، کرسچنز تو اس وقت بھی 2 ارب سے زیادہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ نے انہیں خدا کلیم کر دیا، پروٹیسٹنٹ نے، اور کیتھولک نے خدا کا بیٹا. ایک نبی کے نام پہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی صفائی پیش کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی. لیکن بہرحال چونکہ ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر لیول پہ اتر کے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سورۃ المائدہ میں جس طریقے سے سمجھایا ہے. آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. پھر آیت نمبر 72 میں جا کے کہا کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہا کرتے تھے کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے. پھر آیت نمبر 75 میں جا کے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. پھر 76 میں جا کے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھے ہوئے ہو جو اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں جب خود روٹی کے محتاج ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اچھا، اب جب یہ آیات آتی ہیں نا تو یہ لوگ فوراً چھپ جاتے ہیں بتوں کے پیچھے. وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ مشرکین عرب بتوں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو یہ تو کبھی جواب بھی نہیں دے سکتے. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے بتوں کا ذکر ہی نہیں کیا. اللہ نے کیٹاگوریکل فرمایا ہے والذین یدعون من دونی، اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہو، خواہ وہ بت ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ جن ہے، خواہ کوئی پیغمبر ہے، اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے. جو پکار رہا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کوئی سند نازل نہیں کی کہ ان سے یوں دعا کی جائے. آگے جا کے یہ مضمون اور کھلے گا، اس کے بعد آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے وہ من دون اللہ ہے. عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا تم عیسیٰ اس کی ماں کو پوچھتے ہو. اور پھر سورۃ المائدہ کے اینڈ میں جا کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں اللہ کے سوا. وہاں پہ بھی آیا من دون اللہ. وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا، میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ وہ تیرے دل میں تو ہے، تو اسے جانتا ہے. جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے. عیسیٰ ابن مریم تو سائڈ پہ ہو گئے کہ یا اللہ تو جانے اور تیرے بندے جانے. یہ بات سننے کے بعد مجھے بتائیں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوگی. وہ جو ہمارے دوست ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب جنہوں نے وہ ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی، اس میں انہوں نے نا یہی جو سورۃ المائدہ کا آخری حصہ ہے نا اس کو انہوں نے فلمانے کے انداز میں نا پیش کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب بلایا جا رہا ہے. ظاہر ہے قرآن نے تو صرف ایک واقعہ بیان کیا نا، اس کے بعد جو وہاں پہ منظر بننا ہے پھر انہوں نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ بڑے بڑے پادری بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، لو جی حضرت عیسیٰ آئے اب ہماری شفاعت کریں گے. تو جب وہ اللہ کی گفتگو عیسیٰ ابن مریم سے سنیں گے تو انہیں تو اندازہ ہوگا، تو وہ پھر ایک ایک بے ہوش ہو کے گر رہا ہوگا کہ لو یار یہ تو عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، ہم کس ریلیجن میں زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے اس کو پورا، اور
ایکچوئل نقشہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والا ہے. آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے پوری زندگی ایک سراب کے پیچھے گزار دی ہے, آخرت میں تو ان کے دنیا میں آپ کو جب پتہ چلتا ہے یار میں نے 50-60 سال کی زندگی جو ہے وہ غلط عقیدے پہ گزار دی ہے, تو بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں. حالانکہ دنیا میں تو چانس ہے کہ آپ اپنی کوئی ریکوری کر لیں, پھر بھی لوگوں کا غم نہیں ختم ہوتا. مرتے دم تک ان کے ساتھ وہ غم جاتا ہے کہ یار کدھر زندگی ضائع کر دی, کیا کرتے رہے. آخرت میں جب آپ واپس بھی نہیں آ سکتے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنا گمبھیر معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ فوراً ان آیات کے بارے میں بتوں کے پیچھے چھپ جاتے. تو میں نے کہا یار یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات ہو رہی, ابھی تو یہ مضمون اس میں آگے چلے گا. اللہ نے کہا کہ ان کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ کچھ مخلوق جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی بھی تھی اور کچھ مخلوق جو ہے وہ اور ہستیوں نے پیدا کی تھی, تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے اللہ کو اپنا مشکل کشا ماننا ہے یا اس مخلوق کو ماننا ہے. تو دکھاؤ نا وہ کون سی مخلوق ہے جو اور ہستیوں نے پیدا کی ہے. چلیں اگر کوئی کہتا ہے یہ بتوں کے بارے میں, تو بتاؤ عبد القادر جیلانی نے کون سی مخلوق پیدا کی ہے؟ یہ تو وہ توحید ہے جو یہ بھی مانتے ہیں, بابوں کے ماننے والے بھی, کہ پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے. اس توحید کو تو کافر بھی مان رہے ہوتے ہیں, ہندو بھی مان رہے ہوتے ہیں. تو اندازہ کریں توحید اپنے ٹاپک کے اندر بالکل کلیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دعا تو پھر بھٹکتی پھرے گی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں. طَوْعًا وَكَرْہًا, خوشی سے یا کراہت سے. اب خوشی سے تو ظاہر ہے کہ جو مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے وہ تو خوشی سے ہی کر رہی ہیں. انسان اور جن جو ہیں وہ بہرحال اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, چاہے تو وہ ناشکری کریں, خواہ وہ شکر گزاری کی روش اختیار کریں. اس لیے آپ کو یہاں بغاوت بھی نظر آتی ہے. باقی کوئی بھی مخلوق ہے اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے, اللہ کو سجدہ کرنا ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ النحل میں بھی گزری تھی کہ جو یہ چیزوں کے سائے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, مشرق سے جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت, تو وہ سورج چونکہ نیچے ہوتا ہے, آپ اگر سامنے اس کے کھڑے ہوئے ہوں اور سامنے کوئی اور اوٹ نہ ہو تو آپ کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. اور جب وہ غروب کے وقت جاتا ہے تو پھر آپ کا سایہ اس طرف لمبا سجدہ کر رہا ہوتا ہے. جب اوپر ہوتا ہے تو وہ سایہ کم ہو جاتا ہے. تو مشرق اور مغرب کی سمت میں سائے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے. اللہ اکبر. یہ ٹو باؤ ڈاؤن کر لینا کافی ہے. سواری پہ جب صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوتے تھے, اور وضو نہ بھی ہو تب بھی جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جیسے آیت سجدہ آتی تھی تو وہ سر جھکا لیتے تھے. یہ سجدہ ہو جاتا ہے سواری پر یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے, یہی سجدہ ہے. ہاں اگر آپ نیچے خود سیٹ سے اتر کے سجدہ کرنا چاہیں وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے, لیکن یہ سجدہ ٹو باؤ ڈاؤن اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے. قل من رب السماوات والارض, نبی ان سے پوچھئے کہ بتاؤ تو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا. قل اللہ, پھر خود ہی نے جواب دو اللہ, اللہ ہی رب ہے, اللہ ہی پالنے والا ہے. قل افاتخذتم من دونه اولیاء, کیا تم نے اللہ کے سوا اور اپنے حمایتی اور پشت پناہ بنا لیے ہیں. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, جو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. تمہارے ساتھ انہوں نے کیا نفع اور نقصان والا معاملہ کرنا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير, اے نبی ان سے فرماؤ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں. ام هل تستوي الظلمات والنور, یا پھر اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. یعنی یہ اگزامپل دی جا رہی ہے, جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے,
اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اس طرح جو توحید کے اوپر ہے اور جو شرک میں مبتلا ہے یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اللہ تعالی کے مقابلے پہ کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں، کسی اور ہستی کو نہیں دی جا سکتی. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں، خلقوا کخلقہ، کہ کچھ پیدا کیا ہو انہوں نے بھی جس طرح کا اللہ نے پیدا کیا ہے. فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان کے اوپر تخلیق جو ہے وہ ایمبیگوٹی کا شکار ہو گئے ہیں، یہ مشتبہ ہو گئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا یہ چیز تو اللہ نے بنائی ہے اور یہ فلاں ہستیوں نے بنائی ہے، اس وجہ سے اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بالکل ڈینائل کر رہا ہے. انہوں نے ایک درمیان کا عقیدہ گھڑ لیا کہ وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی دیتے ہیں. بھئی قرآن تو اس چیز کو کہیں جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ والی بھی بات کوئی ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی مدد سے کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کسی کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں، حکمت دیں اور وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، بلکہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کونوا ربانیین، سب کے سب اللہ والے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کبھی انہوں نے ایسی تعلیم نہیں دی. یہ لوگوں نے ان کی طرف اگر غلط بات منسوخ کر دی ہے تو وہ مجرم ہے. قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ ہی اکیلا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، غالب ہے. دیکھیں کوئی دور دور تک شرک کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا انسان کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی الہ اور ہوتا نا تو زمین و آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ بھی ہوتے نا تو یقیناً اللہ کے عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ اس عرش کے اوپر قبضہ کر کے وہ اس مسند حکومت میں بیٹھ جائیں. اور سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا. تو دنیا کا اتنا بیلنسڈ انداز میں چلنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا ایک ہے. دو میں تو اختلاف آ ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جیلسی فیکٹر آ ہی جاتا ہے، اور توحید تو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا آئی ایم جیلس گاڈ، ہاں میں بالکل برداشت نہیں کرتا اپنے ساتھ کسی بھی اور خدا کو، نہ آسمانوں کے اوپر، نہ زمین کی گہرائیوں میں، نہ سمندروں کی تہوں کے اندر. میں اکیلا خدا ہوں اور جیلس گاڈ ہوں. بنی اسرائیل کا گاڈ جیلس گاڈ ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا. تو یہ تکبر، انا، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے. وہ اکیلا ہے، باقی سب اس کے مرہون منت ہے. ہمارے کیس میں تو تکبر جو ہے یہ عیب ہے، اللہ کے کیس میں یہ اللہ کی کوالٹی ہے. ہمارے کیس میں عیب اس لیے ہے کہ ہمیں شایع نہیں ہے، اور اس کے کیس میں کوالٹی اس لیے ہے کہ اسے شایع ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. انزل من السماء ماء، اسی نے آسمان سے اتارا پانی. فسالت اودیۃ بقدرها، تو اس پانی کی برکت سے بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق. یعنی وہ پہاڑوں کے درمیان سے جو چشمے نکلتے ہیں، جہاں کھلے پہاڑ ہیں آپس میں زیادہ فاصلہ ہے وہاں پہ زیادہ چوڑے نالے نکلیں گے، جہاں کلوز ہے وہاں تنگ نکلیں گے. پھر مٹی کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہوگا، مختلف صورتحال ہوگی. جہاں پہ جنگلات اگے ہوئے ہوتے ہیں، درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ درختوں کے جھنڈوں میں سے بھی چیزیں اس میں پانی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. یہ پاکستان بننے سے پہلے کشمیر سے، جو آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں سے لکڑی آیا کرتی تھی اور جیلم منڈی تھی. یہ جو ہمارے جیلم شہر کے مشین محلے ہیں نا، کس وجہ سے مشین محلہ نمبر 1 2 3، بیسیکلی لکڑی کی مشینیں لگی ہوتی تھیں ان محلوں میں.
آج بھی کچھ بچ گئی ہوئی ہیں، باقی تو اب لکڑی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ مشینیں لگی تھی، اس لیے یہ مشین محلے تھے، اور وہ لکڑیاں کاٹ کے ان گیلیوں کو جوڑا جاتا تھا، کشمیر میں رسیوں سے باندھا جاتا تھا، اور جن لوگوں نے وہ گیلیاں خریدی ہوتی تھی نا، ان گیلیوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، کشتی بنا لیتے تھے اس سے. یعنی وہ پوری پراپر کشتی نہیں ہوتی تھی، وہ گیلیاں جڑی ہوئی، اتنی بڑا پلیٹ فارم بن گیا، وہاں اس میں بیٹھتے تھے. دریا تو چلتا تھا، ظاہر ڈیم تو نہیں بنا ہوا تھا، وہاں سے وہ بیٹھتے تھے، اور جہلم میں آ کے نا دریا پہ ان کو روک لیا جاتا تھا. کوئی پیٹرول کا خرچہ نہیں، کوئی ڈیزل کا خرچہ نہیں، کوئی لوڈنگ نہیں، کوئی ان لوڈنگ نہیں، وہ نیچرل پیس میں اپنی لکڑی یہاں پہ پہنچ جاتی تھی. پھر جب یہاں جہلم پہنچتی تھی تو یہاں پہ وہ ڈمپ کرتے تھے ذخیروں میں، پھر یہاں سے لکڑی آتی تھی اور کٹنگ ہوتی تھی، اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات چلتے تھے. تو یہ جو وادیوں سے پانی نکلتا ہے یہ اپنے اپنے اس کے مطابق نکلتا ہے. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو جو سیلاب پانی کا بہتا ہے وہ اپنے ساتھ ابھرا ہوا جھاگ بھی لے کر آتا ہے. یعنی راستے میں تنکے اٹھائے گا، لکڑیاں اٹھائے گا، بعض درخت بھی ٹوٹیں گے، کچھ جنگلات کا بھی صفایا ہوگا جب بڑے بڑے پانی کے پیچھے سے اس طریقے سے ریلے آتے ہیں. اور یہ جو جھاگ یا آپ سمجھ لیں ایک جھنکار جو اس کے اوپر پانی کے اوپر چلتا ہے، اسی طرح کا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، اسی طرح کا جو جھاگ والا معاملہ ہے وہ ان چیزوں کے کیس میں بھی ہوتا ہے جو زیورات تم آگ کے اوپر گرم کرتے ہو. یہ جب سونا چاندی ان کو پگھلایا جاتا ہے اور اس سے آپ نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ ملاوٹ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے، اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر پیور گولڈ اور یہ چاندی کے ذریعے وہ زیورات بنائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مثال دی ہے کہ آگ پہ تپنے والی چیز کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے، اسی طریقے سے جو پانی ندیوں میں بہتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا، وہ بھی اپنے ساتھ ایک جھاگ لے کے آتا ہے. یعنی یہ بھی ایک یونانیمس چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون قدرت وہاں پہ بھی رکھا ہے، جھاگ والا معاملہ یہاں پہ بھی رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کئی چیزیں دیکھیں اس کائنات کے اندر، ہر ایک سبسٹینس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین کوالٹی کی چیز رکھی ہوئی ہے. ایک لکڑی میں دیودار کی لکڑی ہے، اسے کیڑا نہیں لگتا، صدیوں استعمال ہوتی ہے. ابھی تک آپ دیکھیں کئی جگہ یہ ریلوے لائن کے نیچے وہی سلیپرز چل رہے ہیں. اور دھات میں سونا ہے، ہر فیلڈ میں آپ کو ایک بہترین چیز ملے گی. کھانے پینے والی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو بتایا جائے گا کہ جناب یہ والا جو مچھلی کا ذائقہ یہ سب سے ٹاپ کے اوپر آتا ہے. مرغوں میں دیکھ لیں، سیل مرغا جو ہے یہ ٹاپ کے اوپر ہے، اس کے بعد ایک اس کی اور فارم ہے، پھر اور فارم ہے. ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ٹاپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیمبلنس ہر جگہ رکھ دی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آپ نے یہ زیورات بنانے کے لیے میٹل کو پگھلاتے ہو نا، اس کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے اسی طرح کی. او متاع زبد مثلہ، یا دیگر سامان بنانے کے لیے جو تم پگھلاتے ہو دھات، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ آتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. یہ بڑی انٹلیکچوئل آیات ہے، میں ان کے اوپر مزید بھی بولوں گا. فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جو جھاگ ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ تو رائگاں چلا جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو اوپر والا معاملہ ہے وہ اگر آپ نے مکس کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ملاوٹ والی چیز ہوگی، اس کو آپ الگ کر لیتے ہیں. اس طریقے سے سیلاب میں بھی جو پانی میں اوپر تنکے آتے ہیں وہ تو سائڈ پہ، باقی پانی جو یوزفل ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اور اگر پینے کے لیے بھی آپ نے وہ پانی استعمال کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ پتوں والا جھاڑیوں والا پانی تو استعمال نہیں کرنا، اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے زمین کے اندر، وہ جذب ہو جاتا ہے اور ہم کنویں کی شکل میں نکال لیتے ہیں یا ڈیمز بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو جھاگ والا پورشن ہے وہ رائگاں جاتا ہے اس حوالے سے کہ پانی یوزفل ہوتا ہے اور ادھر دھات یوزفل ہوتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے نفع کی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. یہ بڑی کریٹیکل ایک
مثال ہے, بڑی مشکل سی ہے. بہرحال ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا دماغ بڑی دور گیا اور انہوں نے اس میں سے ایک بڑی زبردست چیز نکالی, اور وہ جو کارل مارکس کا نظریہ ہے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا. کارل مارکس نے, آپ کو پتہ ہے, کتاب لکھی تھی ڈاس کیپیٹال. آدھی دنیا پہ اس کتاب نے حکومت کی ہے. رشیا میں جو انقلاب آیا, چائنا میں آیا, اور باقی جو کمیونسٹ ملک ہیں ان کے اندر, اس نے بیسیکلی جو بنیاد ہے وہ یہی رکھی ہوئی ہے, لیکن اس نے اس کو مٹیریلزم کے ساتھ جوڑا ہے. وہ جو فلسفہ ہے اس کا وہ اپنی جگہ ہے کہ ہمیشہ حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے, اور اس میں سے ایک حق والی چیز, ایک تیسرا رزلٹ نکلتا ہے, اور پھر وہی باقی رہتا ہے, اور پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس میں پھر کچھ باطل والا پورشن مکس ہوتا ہے, پھر آپس میں ایک مثال اس طریقے سے اس میں جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور پھر اس میں سے ایک نفع مند چیز نکل آتی ہے. اسے کہا جاتا ہے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم, کہ آپس میں چیزیں ٹکراتی ہیں اور ایک پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. جس طرح پاکستان میں بھی دیکھ لیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہوا ہے کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے ہیں, تو اس میں سے ایک پازیٹیو رزلٹ یہ نکلا ہے کہ عوام تھوڑی ایجوکیٹ ہوئی ہے, فوج بھی تھوڑی یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے, ٹھیک ہے, آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. تھوڑا وقت گزرے گا, اسی طریقے سے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام کو بھیجتا ہے, ان کے جانے کے بعد جب لوگ کچھ عرصے بعد ڈیویٹ کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر اور بھیجتا ہے, پھر وہ حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے, اور پھر اہل حق کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور باطل کو جھاگ کو ختم کر دیتا ہے, اور جو نفع مند چیز ہے اسے باقی رکھتا ہے, اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا ہے. کارل مارکس کہتا تھا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس نے ہسٹری کو جب سٹڈی کیا, اس نے کہا کہ پوری ہیومن ہسٹری جو ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا, کبھی بھی کوئی امپائر ہمیشہ قائم نہیں رہے گی. ہمیشہ اس میں جب خرابیاں آئیں گی, لوگ اٹھیں گے, لڑائی جھگڑا ہوگا, اور ایک سٹیپ انسان اور طے کر لے گا. اور یہ ہوا ہے, آپ دیکھیں کس طریقے سے ہوا ہے. فرینچ ریولوشن ہوئی ہے, پھر رشیا میں ریولوشن آئی, کرتے کرتے آج آپ جو دنیا میں سکون سے رہ رہے ہیں, اس کے پیچھے وہ انسان نے صدیوں سے لڑ بھیڑ کے سیکھا ہے. پہلے تو لڑائی ہوتی تھی, کوئی دخل نہیں دیتا تھا, بلکہ وہ حصے دار بن جاتے تھے. اب دیکھیں لڑائی شروع ہوئی ہے فلسطین میں, کتنے بیچ میں کود پڑے ہیں کہ نہیں لڑائی بری چیز ہے, ہسپتالوں پہ نہ یہ کریں, ورنہ لوگ کہتے تھے کیا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ لوگوں نے لرن کیا ہے. تو یہ حق اور باطل کی لڑائی, اور اس میں سے ایک نیا رزلٹ نکلنا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان آیات کو بھی اس سے ریلیٹ کیا اپنی تفسیر بیان القرآن میں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تو فائدہ مند چیز تو بارش تھی, لیکن بہرحال اس میں ساتھ جھاڑ جھنکار بھی شامل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے, اور جو پانی ضرورت والی چیز ہے وہ انسان استعمال کر لیتا ہے. اسی طریقے سے زیورات کے کیس میں بھی ملاوٹ الگ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو آگ کے اوپر تبانا پڑتا ہے, پھر الٹیمیٹلی ایک رزلٹ نکلتا ہے. تو یہ انہوں نے بات جو کی ہے وہ فٹ ان بیٹھتی ہے, کیونکہ اس میں جو الفاظ آئے نا سینٹر میں, کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. یعنی جو ٹکراؤ والا معاملہ ہے یہ ہمیشہ رہے گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں, پھر سورۃ الحج میں تو بڑی شان سے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا نا جنگوں کے ذریعے, تو دنیا کا یہ نظام اس طریقے سے چل نہیں سکتا تھا. اور سورۃ الحج میں تو اللہ تعالیٰ کوئی خانقاہ, کوئی کلیسا, کوئی گرجا, کوئی مسجد جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہ عبادت گاہیں بھی سلامت نہ رہتی اگر آپس میں جنگیں نہ ہوتی. جنگوں کے ذریعے سٹیپ فارورڈ ہوتا ہے, یعنی بعض سے ٹکراتے ہیں اور اس میں سے ایک پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہوتے ہیں, ان میں سے پھر ایک نارمل رویہ بیچ میں سے نکلتا ہے کہ نہیں یہ چیز یوں نہیں یوں ہونی چاہیے. یہی کچھ ہوا آپ دیکھ لیں. یعنی گریٹ برٹن نے آدھی دنیا کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا 8 سے 100 سال پہلے. ہم خود ان کے غلام تھے, سارے ہمارے بزرگ فیل کر دیے انہوں نے, ٹھیک ہے. ایون یہ جب ٹرکی کے خلاف جنگ ہوئی ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف, پہلی جنگ عظیم, تو انڈیا پاکستان کی فوجیں گئی ہوئی تھی لڑنے کے لیے انگریزوں کی طرف سے. مسلمان ان کے پورے دستے ہیں, پگڑیاں ہیں, داڑیاں ہیں, لڑ رہے کس کے خلاف ہیں؟ سلطنت عثمانیہ کے خلاف.
کس کی طرف سے؟ گوروں کی طرف سے. آپ نے اکثر اپنے بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ ساڈے دادا جی قید ہو گئے سن پہلی جنگ عظیم. اوکے, کوئی اسلام دی خدمت کر دے, وہ گورا صاحب دی خدمت کرتے ہوئے قید ہوئے نے فلانے جزیرے تھے, پھر قیدیوں کا تبادلہ ہوا. کیونکہ ہم رعایا تھے نا, تو فوج میں تو بھرتی تھے یہاں سے لوگ, جس طرح آپ انڈین فوج میں مسلمان بھی بھرتی ہیں. کل کو انڈیا کی جنگ ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ خدا نہ خواستہ, تو مسلمان تو لڑنے آئیں گے نا. تو یہاں سے یہ سارے پہنچے ہوئے تھے. یہ عراق کے اوپر جو قبضہ کیا تھا وہ انڈین ریجمنٹ تھی. انڈین سے مراد انڈیا پاکستان مشترکہ تھا اس وقت, اور یہی وہاں پہ گھسے تھے. اور پھر جب شام میں گھسے ہیں تو یہ لوگ شامل تھے. انہوں نے اس وقت پھر بیت المقدس مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ادھر ڈیوٹی تو اڈی ہے. عیسائیوں والے پورشن پہ عیسائی فوجیوں کی ڈیوٹی لگا دی, جو یہودیوں والا پورشن تھا ادھر ان کی ڈیوٹی لگا دی. بعد میں خیر انہوں نے جو کچھ کیا اسرائیل بنا دیا, اور فلسطین ایک ہمارے لیے تکلیف دہ چیز بنا دی. فلسطینیوں کا ایک مسئلہ انہوں نے انریزالو چھوڑ دیا. تو یہ سارے معاملات پہلے ہوتے رہے. اب دیکھیں, یہ جو لڑائی ہوئی پوری دنیا لڑ رہی تھی. دوسری جنگ عظیم پوری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے. پوری انسانی تاریخ میں جتنے بندے مرے ہیں نا, وہ جمع کیے جائیں نا, تو صرف ایک دوسری جنگ عظیم میں 1941 سے لے کے 45 تک اس سے زیادہ ہیں. 6 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں. اس زمانے میں جب کہ آبادی مشکل سے 1 ارب تھی, 6 کروڑ بندہ صرف ایک جنگ میں مارا گیا. اب وہ 6 کروڑ جو بندہ مرا, اس میں ظاہر الٹیمیٹلی گریٹ برٹن اور امریکہ اور رشیا جنگ جیت گئے, جرمنی جنگ ہار گیا. دوسری جنگ عظیم کی میں بات کر رہا ہوں. پہلی جنگ عظیم بھی سلطنت عثمانیہ ٹوٹی اس وجہ سے تھی کہ وہ ہار گئی, جرمنی کا انہوں نے ساتھ دیا تھا. دوسری جنگ عظیم میں لڑائیاں ہوئیں, گریٹ برٹن ورسز جرمنی کے, اور اس کے ساتھ کچھ اور الائز بھی ان کے تھے. جنگ کا رزلٹ یہ نکلا کہ گریٹ برٹن جیت گیا, اور الٹیمیٹلی جرمنی جو ہے وہ ختم ہوا. لیکن ہمیں کیا فائدہ ہو گیا؟ گریٹ برٹن جیتا تو صحیح, لیکن اتنا خرچہ ہو گیا جنگوں کے اوپر کہ وہ پھر اپنی اکانومی کو سنبھال نہیں سکتا تھا. لہذا انہوں نے 45 میں جنگ ختم ہوئی ہے, مشکل سے 2 سال نکالے, وہ بھی رو پیٹ کے. انہوں نے الیکشن فوراً ہی کرا دیے تھے 46 میں. ہمیں تو بتایا جا رہا ہے ہمارے بزرگوں کی محنت کی وجہ سے پاکستان بنا ہے. بزرگوں کی اتنی سی محنت ہے, یہ زیادہ محنت ہٹلر کی ہے, کیونکہ ہٹلر خود تو مرا ہی تھا, ان کی بھی کمر اس نے توڑ دی. جیسے وہ سیل مرغے لڑتے ہیں نا, تو جا کے 2.5 گھنٹے بعد ایک جیتا ہے نا, تو وہ بھی آلموسٹ قریب مر گئی ہوتا ہے, وہ ذبح ہوتا ہے, تو یہ بھی بیچارہ کس قابل نہیں رہتا. بس یہی ہو گیا. گریٹ برٹن خود اتنی زخمی ہو گئی کہ وہ یہ رعایا کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. ادھر انہوں نے ان کو آزادی دے دی, ادھر اس طریقے سے ساری طرف ریاستیں آزاد کرنا شروع کر دی انہوں نے. تو یہ وہی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جنگیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ سسٹم دیکھیں کہاں آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے کوئی ایک اسلامی ملک بھی نہیں بچا تھا, سب کے سب کافروں کے قبضے میں تھے. آج پھر 57 اسلامی ملک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگوں کی برکت سے کیا ہے. تو وہ لڑائی کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک طرف ظالم, دوسری طرف چلے, اگر کوئی مظلوم والا پورشن ہے آپس میں لڑے, درمیان میں سے ایک تیسرا راستہ نکلا, اور جو انسانیت آگے بڑھی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں یار یہ چیزیں ہیں. اچھا, یہ چیزیں ڈاکٹر اقبال کو سمجھ آ گئی تھی بڑے اچھے طریقے سے. ان کی جو آخری ہے نا کتاب ارمغان حجاز, اس میں انہوں نے جو ابلیس کی مجلس شورا, اس میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو بڑے احسن انداز میں ہائی لائٹ کیا ہے. اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کر اسی نظام کی طرف آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا. یعنی ہر انسان آزاد ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. اچھا, ڈاکٹر اقبال اس ہر چیز کو, خواہ وہ کارل مارکس کا کتاب لکھنا ہو, لینن کی سٹرگل ہو, بلکہ انہوں نے تو پوری نظم لکھی ہے لینن اللہ کے حضور, کہ لینن مر کے جب اللہ کے سامنے پہنچا ہے تو اللہ کی اور لینن کی کیا گفتگو ہوئی ہے. اب وہ ڈاکٹر اقبال تو وہاں موجود نہیں ہے, لیکن وہ اپنے تخیل میں سوچا ہے کہ وہ خدا کا ڈینائل کرنے والے لوگ تھے نا,
تو وہ نظم پڑھنے والی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ان کی وجہ سے تجھے ماننا تھا کہ کلیسا میں بیٹھے ہوئے پادری یہ کر رہے تھے، کیپٹلزم کے پورے نظام کو انہوں نے استحصال کیا تھا، تیری غریب عوام کو وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج کر دیا تھا انہوں نے، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کر رہے تھے، جب تیرے ریپریزنٹیٹو دنیا میں ایسے تھے تو میں نے تجھے کیوں کر مارنا تھا۔ تو وہ لینن کی طرف سے ایکسکیوز دے رہے ہیں، لینن اللہ کی بارگاہ میں، یہ پڑھنے والی ہے نظم ان کی۔ تو اس طریقے سے وہ جو مختلف اس وقت، ظاہر ہے ڈاکٹر اقبال کا جو دور ہے اس وقت تو آپ سمجھ لیں انسانی تاریخ کے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، سائنٹسٹ میں بھی آپ دیکھ لیں آئنسٹائن بھی تھا، دوسری طرف یہاں پہ اتنے بڑے بڑے فلاسفر تھے، اتنے بڑے بڑے، ہٹلر بھی اس زمانے میں تھا، یہ سارے لوگ تھے۔ تو وہ ہر چیز کو آبزرو کرتے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان اس کی طرف جا رہا ہے، ہر ایک اس طریقے سے ہونے والے واقعے نے انسانیت کو ایک قدم طے کروایا۔ پھر انسانوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد UNO بنا لی، اور اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ دنیا میں کافی حد تک جنگیں رک گئی ہیں۔ یہ بھی نہ ہو اگر تو یہ جنگوں کا سلسلہ رکے ہی نہ۔ الٹیمیٹلی آپ یہ کبھی عرب اسرائیل جنگ دیکھیں، 3 دفعہ اسرائیل تو کھا گیا تھا عربیوں کو، UNO نے آ کے بارڈر کو سیل کیا، ورنہ تو مصر کے اندر گھس گیا تھا اسرائیل، اکیلا سب کے اوپر غالب ہوا تھا۔ پھر یہ لوگ UNO کے پاس سارے بھاگے اور کر کے، بہرحال کچھ نہ کچھ انسان لرن کرتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو چونکہ مجھے یاد آیا ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کے اوپر اچھی ڈسکشن کی تھی، اور وہ واقعی کسی درجے میں حق اور باطل کی جو آپس میں کشاکش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ اس طرح کا پولیٹیکل سسٹم میں بھی رکھا ہوا ہے، باقی فزیکل ورلڈ کے اندر بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے اللہ کے ہاں۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو لوگ اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے، اس کی پکار کے اوپر لبیک نہیں کہتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس پوری زمین کی دولت ہو، ومثلہ معہ، اور اتنی اور ہو جائے اس کی مثل، 2 زمینوں کے برابر، پورے پلانٹ ارتھ کے برابر اگر دولت آ جائے، 2 پلانٹ ارتھ کے برابر، لفتدوا بہ، تو وہ فدیے میں دے دیتے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ یعنی اتنا گھبیر معاملہ ہے کہ صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور انسان اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کے لیے سخت حساب و کتاب والا معاملہ ہونے والا ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ کی آگ۔ وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، کمن ہوا اعما، کیا وہ اندھے کی مانند ہو سکتا ہے؟ یہاں اندھا کون؟ جو اللہ کی وحی کو نہیں پہچانتا، وقت کے پیغمبر کو نہیں پہچانتا، وقت کے پیغمبر کو پہچان کر اس کی دعوت پر لبیک کہنے والا اور اس سے اندھا بن جانے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جس چیز کو فخریہ بیان فرماتا ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو آپ کے بابے کہتے ہیں علم بس کریو یار۔ زیادہ علم نہیں حاصل کرنا چاہیے تھا، انسان پاگل ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو عقل والے ہیں نا وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ حق قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کا فخر چیز بتائی ہے، علم اور عقل، اس کو انہوں نے اتنا ڈیگریڈ کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ خود جاہل تھے، کسی بات کا علمی جواب دے ہی نہیں سکتے تھے، لہذا اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ آپ علم سے ہی جان چھڑا لیں اور کہہ دیں کہ تو فضول چیز ہے۔ کوئی بات علمی لے کے اس کو کہ یار یہ علمی باتیں چھوڑو،
شیخ عبد القادر جیلانی نے ڈوبی ہوئی بیڑی تار دی تھی سی. ہم آپ سے علمی بات کر رہے ہیں, چلو یار ہمارے سامنے بھی کچھ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم کوئی کہیں کہ علم کے مقابلے میں تم نے یہ کر دیا. ایک سٹوری علم کے مقابلے پہ پیش کر کے. الذین یوفون بعہد اللہ, وہ لوگ جو کہ پورا کرتے ہیں وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا. یہ وہ یوفون آ گیا جی, قرآن میں بھی یوفون آیا ہوا ہے, لیکن یہ وہ یوفون نہیں ہے جو ہمارا نیٹ ورک ہے, بلکہ یہ یوفون پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون المیثاق, اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ, اور وہ لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, یعنی رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہیں, قطع رحمی والا معاملہ نہیں کرتے. اللہ سے جو عہد کیا تھا لا الہ الا اللہ کا, اسے پورا کرتے ہیں, اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں. این یوصل, جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑے, یعنی جو رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہے وہ کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سخت حساب سے. دیکھ لیں جی, جنہیں عقل ہوگی, جو اللہ کی معرفت کرنے والے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. اور یہاں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے مرید ہو جائیں, ہم آپ کو جنت میں سال دے جائیں گے. جنت کی گارنٹیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں کلیم نہیں کر سکتا. اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں بانٹ رہے ہیں. وہ کل مجھے ویڈیو ایک بندے نے دکھائی ہے, وہ کہہ رہا ہے جی یہ جو نواز شریف صاحب آئے ہیں نا کل, وہ کہتے ہیں جی جو ان کے استقبال کے لیے چلا گیا آپ مجھ سے لکھوا لیں گارنٹی, وہ جنتی ہے. یار یہاں حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی بھی مینار پاکستان پہ آ رہے ہو نا, اور ان کے استقبال کے لیے بھی کوئی چلا جائے نا, تو اس کے بھی جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. تو پولیٹیکل لیڈر تو شاہی کوئی نہیں. ان لوگوں کا آپ ذرا علمی لیول دیکھیں, انہوں نے سیاسی رہنماؤں کو مذہبی پیشوا بنا دیا ہے, اور آپ کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جوڑ دی ہوئی ہے. ان سے پہلے جو ہمارے وہ خان صاحب تھے, ان کے ماننے والے کہتے تھے جی قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا خان صاحب کے بارے میں. ہر بندے نے یعنی مذہب کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے. یار خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر دیکھیں, یہ مذہبی پیشوا نہیں ہے. یار جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نا ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا سخت حساب ہونے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اور وہ لوگ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر. انا للہ وانا الیہ راجعون, وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا, اللہ نے آزمانا تو ہے, اللہ نے پیغمبروں کو آزمایا, ان کے اہل البیت کو آزمایا, ان کے جانثار صحابہ کو آزمایا, تو ہم اس کے لیے صبر کریں گے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے. وجہ ربہم, اپنے رب کی خوشنودی کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, یعنی نماز جو پڑھنے کا حق ہے, وقت کے اندر پڑھنا, خشوع و خضوع سے پڑھنا, پھر اس کے اندر جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے, حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں پھر اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا. دیا اللہ نے تھا تو بیسیکلی تو ہم مقروض ہیں اس کے, لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے, حالانکہ مقروض ہم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری قدر دانی کرتا ہوں کہ تم نے محنت سے کمایا تو میری راہ میں خرچ کرو, میں قیامت والے دن تمہیں 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا, یہ قرض ہے میرے ذمہ. اور وہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, سر و علانیہ, پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی. پوشیدہ طور پہ تو سمجھ آتا ہے, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو
دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ نیکیوں کو چھپانا یہ سمجھ آنے والی چیز ہے. اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ بسا اوقات اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث ہو جاتا ہے. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے تو پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں ان کی، اس طرح کی غربت تھی. آپ سوچ نہیں سکتے جناب، یہ آپ کو جو جھگیوں میں رہنے والے لوگ نظر آتے ہیں نا پاکستان میں، جن کے اوپر آپ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض تو بہت امیر ہیں، لیکن جو واقعی جینون غریب لوگ ہیں، ان کے بچوں کی جو آپ حالت دیکھتے ہیں، یہ پھر بھی عرب کے لوگوں سے بہت بہتر ہے جو ان میں غربت والا معاملہ تھا. کئی دن کے فاقے، پتے کھا کے گزارا کرنا، اور ٹوائلٹ جانا تو مینگنیوں والا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا جو بکریوں کے ساتھ. کئی دن کے فاقے. یہ آپ کو اگر چیز نہ پتا تو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی جو نبی اسلام کہتے ہیں مجھے اپنے بعد تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. عربیوں کو تو آپ سمجھیں دنیا میں اللہ نے جنت دے دی نا، 2 وقت کی روٹی کے محتاج تھے وہ لوگ، اور رومنز اور پرشینز کے خزانے ان کے پاس آ گئے، جا کے قلعوں میں اور اتنے بڑے بڑے آپ سمجھ لیں امپائر کے اوپر جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرنے والے لوگ. غربت کا حال آپ دیکھ لیں. غزوہ تبوک بالکل نبی اسلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، ادھر بھی سارے لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی جانے کے لیے. سواری کتنی کو مہنگی چیز ہے، کوئی گاڑی نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کے لیے یہ بھی ایک ایشو تھا. تو یہ غربت والا معاملہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رزق کھول دیا. تو اب اعلانیہ اس لیے کرنا پڑتا ہے. وہ غریب لوگ جو میں مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا تھا، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں، چہرے کا رنگ فاقہ ہے لوگوں کا، بھوک کے آثار صحابہ کہہ رہے ہیں ان سے نظر آ رہے ہیں، کپڑے بھی پورے نہیں بدن کے اوپر، کسی نے تہمت باندھی ہوئی ہے تو اوپر کرتا نہیں ہے، کسی کے کپڑے بھی ہیں تو وہ بھی پھٹے ہوئے. اب ایک قبیلہ مسلمان ہو کے آ گیا ہے. اب جو ٹیم لیڈر ہے ظاہر ہے اس کی کیا حالت ہوگی. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی چیز ناگوار جب گزرتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہم پہچان لیتے تھے، اور جب آپ خوش ہوتے تھے وہ بھی آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کا موڈ آف، یعنی آپ بالکل کلین سلیٹ تھے. نبی علیہ السلام اپنے ایکسپریشنز کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، جو کچھ تھا وہ آپ کے چہرے پہ نظر آ جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ غم کے مارے بالکل. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کیا، اسپیشل ممبر لگوایا نماز کے بعد، اور کہا نماز کے بعد کسی نے نہیں جانا. آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرتے ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، خواہ ایک کھجور کے ذریعے آگ اور اپنے درمیان اوٹ قائم کر لو، ایک کھجور بھی تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو. اب اپیل بھی جن سے کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے غریب ہی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت لینڈ لارڈ لوگ ہیں. تو ترغیب دلائی تو ایک انصاری صحابی اٹھے، ہمت کی، گھر گئے اور سارا سامان اٹھا کے لے آئے، ایک بورے میں بند کر کے. مشکل سے وہ بورا اٹھایا ہوا ہے، گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں، اور لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. بس اکیلا وہ بارش کا قطرہ ایک بندہ بنا ہے. یہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب جب اس نے یہ کیا، اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بیچارے کی کوئی مالی حالت ہی نہیں تھی، یہ تو سب کچھ جو کچھ تھا وہ بھی لے آیا. پھر دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، یوں کرتے کرتے مسلم شریف کے الفاظ ہیں مسجد نبوی کا سین جو ہے وہ بھر گیا ساز و سامان سے. پھر نبی علیہ السلام بلا بلا کے غریب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ انور اس طرح چمکنے لگا جیسے سورج اور جیسے تلوار چمکتی ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ کا موڈ آف تھا تو آپ علیہ السلام خوش ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ وہ آثار دیکھے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان ساروں کا ثواب اس پہلے بندے کو ہوگا، لیکن جو چلنے والے ہیں ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. وہ یہ نہ سمجھے کہ یار وہ پہلے ہی لے گیا ہمیں کچھ نہیں ملا. حضور نے کہا اس کا اپنی جگہ ثواب رہے گا ہر بندے کا، لیکن کولیکٹیو ثواب اس بارش کے پہلے قطرے کو ملے گا.
اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا. جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کے وبال میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے سٹارٹ کیا تھا سب کا وبال اس اکیلے کے اوپر بھی عذاب کی شکل میں آئے گا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم قتل ہوتا ہے نا تو قابیل کو بھی اس کا عذاب پہنچتا ہے، کیونکہ وہ پہلا ہے جس نے قتل کا آغاز کیا، یہ بدعت شروع کی تھی. تو اس حدیث کے اندر سنتن حسنتن اسلام میں اچھا طریقہ، اور سنتن سیئتن اور اسلام میں برا طریقہ. یہ اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں ہے، اچھا طریقہ. طریقہ یہ کہ جو چیز اپنی اصل میں ہے نا اس کو مینیجبل فارم سے آگے لے کے چلنا. مثلا قرآن و حدیث اصل ہے، اس کو پرنٹ کر دینا، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آنا، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. لیکن ویڈیو میں بیان قرآن ہی کرنا ہے، سٹوری نہیں سنانی. امام بخاری امام مسلم نے وہ کام کیا جو صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا کہ ریٹن فارم میں اس طرح اپنی کو کتابیں دے کے جاتے. انہوں نے سنت کے ذریعے دین ٹرانسفر کیا. کیونکہ اکثر لوگ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں. اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں نبی الاسلام اگر قرآن کے 1000 نسخے لکھوا بھی دیتے تو کس کام کے؟ جن کے لیے لکھوا رہے تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. چند ایک لوگ تھے جو کاتبین وحی ہیں. اس زمانے میں یہ رواج ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ زبانی چیزوں کو یاد رکھتے تھے. اچھا، اور اس سے اگلی بات، کاغذ کوئی نہیں تھا. 1400 سال پہلے ایک قرآن کے نسخے کے لیے آپ کو اتنی جگہ چاہیے، پتوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر. اگر یہ اب یہ جو 800 صفحوں کا قرآن میں نے رکھا ہے، یہ 800 اگر چمڑے کے صفحے ہوں تو ایک سپارہ میں لے کے آگے ادھر اس ٹیبل کے اوپر رکھوں گا تو اتنا موٹا بن جائے گا. تو مجھے بتائیں لوگوں کو تو ایک ایک کمرہ مخصوص کرنا پڑنا تھا مصحف رکھنے کے لیے، اور وہ غریب لوگ جو ایک کمرے میں پوری پوری فیملی رہتی تھی. تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. نہ کاغذ تھا کہ نسخے، اس لیے کریمنگ چلتی تھی زبانی. لیکن امام بخاری امام مسلم کے زمانے میں 200-250 سال گزر چکے. پھر آہستہ آہستہ انسان نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی کہ اس طریقے سے ہم نے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو انہوں نے مینیجبل فارم میں حدیثیں وہی جمع کی ہیں، اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. گھڑی کے ذریعے نماز کی ٹائمنگ کو سیٹ کرنا یہ اچھا طریقہ ہے. نماز اسی طریقے سے. ہوائی جہاز میں حج کے لیے جانا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. حج کا وہی طریقہ رہے گا، 7 چکر آپ کو طواف کعبہ کے کاٹنے ہیں، صفا مروہ میں ہی صحیح کرنی ہے، اس کو نہیں آپ بدل سکتے. مسجد میں قالین بچھانا اچھا طریقہ ہے. نماز اس پہ آپ نے سنت کے مطابق ہی پڑھنی ہے. یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا اپنی بدعتوں کے لیے، جی قالین آگے مسجد میں، بھائی یہ دین میں نہیں کوئی چیز داخل ہوئی. یہ دین کو سپورٹیو اچھے طریقے ہیں. دین میں تب ہے جب آپ نماز غوثیہ پڑھنی شروع کر دیں گے اور بغداد کی طرف 11 قدم چلیں گے. یہ ہے بدعت. یہ دین کے اندر آپ نے داخل کر دی ہے، اس کے اوپر ہم فتوے لگائیں گے. بلکہ یہ بدعت کیا ہے تو شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے. تو یہ یعنی وہ چیز ہے جو ایک اچھا طریقہ اور برے طریقے میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ، اور وہ اپنے گناہوں کو نیکیاں کر کر کے دھوتے رہتے ہیں. یعنی گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اور کبیرہ گناہ سے مراد ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی. جو بڑی بڑی چیزیں اس سے بچیں تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگ ہیں جن کی آخرت میں راحت والا معاملہ ہونے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں راحت کا معاملہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جنتیں ہوں گی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی. اور پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جو اللہ کے مجرمین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیت نمبر 23 سے آنورڈ ہم کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.